السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ معزز گرام قدر حضرات و خواتین اسلام، اسلام میں کھیل کی اہمیت ہے اور کھیل کھیلنے کی ترغیب بھی آئی ہے احادیث کے اندر۔ دوڑنے کا کھیل ہے جس کو مسابقت اور سبقت لے جانے کا، آگے بڑھنے کا، زیادہ پھرتی کے ساتھ میں دوڑنے کا کھیل ہوتا ہے، اس کو اس کی اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں ایک مرتبہ دوڑ لگانے کا کھیل کھیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور حضرت عائشہ بھی دوڑے، پھر اور ایک مرتبہ ویسا ہی ہوا، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تھے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئے تھے۔ تو اس طریقے سے دوڑ لگانے کا جو کھیل ہے یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اہمیت ہے، جسم بنتا ہے انسان کا، پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کھیل ہے تیراکی کا، تیرنے کا کھیل، پانی میں تیرنا، ڈوبنا اور پانی کے اندر تیرتے ہوئے باہر نکلنا، اس سے بھی انسان کے جسم کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تیرنے کی فضیلت اور اس کی افادیت احادیث کے اندر بتائی گئی ہے، بچوں کو وہ کھیل کھلانے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ تیراکی کا کھیل، تیراکی میں مسابقت کرنا، آگے بڑھنا۔ اسی طریقے سے تیر اندازی کا کھیل، یہ بھی پسندیدہ ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، اس سے انسان کے جسم میں پھرتی پیدا ہوتی ہے اور نگاہوں کی تیزی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں، نشانہ باز انسان بنتا ہے۔ تو احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلوں کی اہمیت کو بیان کیے ہیں، اور جسمانی ورزش، واکنگ، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ فجر کی نماز میں تمام مسلمان آئیں اور نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کی رفاقت میں، ان کی سرپرستی میں دوڑنے اور واکنگ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تاکہ مسلمان جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط رہیں، روحانی اعتبار سے مضبوط رہیں۔ تو کھیلوں کی اسلام میں اہمیت ہے، فضیلت ہے، مگر کون سا کھیل پسندیدہ ہے اور کون سے کھیل سے انسان کی جسمانی توانائی ہوتی ہے، وہ چیز دیکھنا پڑے گا۔ اسلام میں جن کھیلوں کی اہمیت بتائی گئی ہے، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ایسے کھیل ہیں جن سے انسان کا جسم بنتا ہے، طاقت آتی ہے، پھرتی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر نگاہوں کی تیزی ہوتی ہے۔ دوڑ پیدا کرنے کا کھیل، مثال کے طور پہ دوڑنے سے انسان میں پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جن کھیلوں کے اندر انسان کا جسم بنتا ہے، اس کے جسم میں چستی اور نشاط پیدا ہوتا ہے، ان کھیلوں کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کھیلوں کو کھیل کر بتائے ہیں کہ میری امت بھی ان کاموں کے اندر آگے بڑھے۔ لیکن جن کھیلوں کے اندر، جن اسپورٹس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ روحانی فائدہ ہے،
اثر پیدا ہے، ان کھیلوں سے منع کیا گیا۔ جن کھیلوں کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جن کھیلوں سے نقصان ہوتا ہے جسمانی، ان کھیلوں سے منع کیا گیا۔ جن کھیلوں سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، ان کھیلوں سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جوے کے بارے میں آتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ یہ جوا اور شراب اور چند چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہیں، نماز پڑھنے سے روک دیتی ہیں۔ انسان جوے کے اندر مصروف رہا، جوا کھیلتا رہا، نہ اس کو اذان کی آواز سنائی دیتی، نہ اس کو اللہ کا ذکر یاد آتا، بس خالی اسی دھن کے اندر لطف ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے جوا سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کھیل اللہ کے ذکر سے روکے گا، جو بھی کھیل نماز سے ہم کو دور کر دے گا، وہ کھیل اسلام میں ناجائز ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ شراب یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ فرمایا کہ شراب اور جوا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں فائدہ بالکل کم ہے، نئے کے درجے میں ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں، بظاہر انسان فائدہ محسوس کرتا ہے، شراب پینے کے بعد اس کا پوری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بلکہ ایسا لوگ بولتے ہیں تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، اس کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا تو اس کو معلوم نہیں ہوتا تھکاوٹ کیا چیز ہے۔ فرمائیں کہ یہ شراب پینے سے فائدہ بالکل نئے کے درجے میں ہے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ شراب اور جوے کا جو فائدہ ہے، اس فائدے سے بہت بڑھ کر نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے، اس لیے شراب سے منع کیا گیا، جوے سے منع کیا گیا۔ تو اس اصول سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ جس کھیل کے اندر، جس کام کے اندر فائدہ بالکل کم ہو اور نقصان زیادہ ہو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ فائدہ بہت کم، نقصان زیادہ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نقصان کسی ایک چیز کے اندر اگر ہے تو ہم سب چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، پر نقصان ہے نا بول کے۔ مثال طور پر ایک پلیٹ میں 10 بسکٹ رکھ کر کسی نے دیا ہم کو، اور یہ کہا کہ 10 میں سے ایک بسکٹ میں زہر ہے، 9 بسکٹ میں زہر نہیں ہے، 9 فائدہ مند ہے، ایک نقصان دہ ہے۔ 9 فائدہ مند ہے، 9 بسکٹ، ایک بسکٹ نقصان دہ ہے، مگر وہ ایک بسکٹ کون سا نقصان دہ ہے معلوم نہیں ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں پورے بسکٹ، 9 بسکٹ کھا لیتے ہیں، گن کے 1 2 3 4 5، کیا کریں گے؟ پورے 10 بسکٹ کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ نہیں معلوم کون سی بسکٹ میں زہر ہے، اس لیے پورے بسکٹ چھوڑ دے دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھیل ایسا ہے اس میں تھوڑا سا فائدہ اگر ہے، نقصان زیادہ ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسا ہم بسکٹوں کے اندر فائدہ زیادہ ہے، نقصان خالی ایک کے اندر ہے، سب کو چھوڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے جس کھیل کے اندر، جس کام کے اندر نقصان زیادہ ہو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کھیل کو چھوڑ دیا جائے۔ اس تمہید کے بعد آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کھیلوں میں سے ایک کھیل، کاموں میں سے ایک کام جو اس وقت میں منایا جا رہا ہے اور منایا جاتا ہے خاص طور سے کل کے دن، وہ ہے پتنگ پلانا، پتنگ اڑانا، پتنگ بازی۔ پتنگ پلانا بھی بولتے ہیں، پتنگ اڑانا بھی بولتے ہیں، پتنگ بازی بھی بولتے ہیں۔ یہ پتنگ کا پلانا، پتنگ اڑانا، یہ بھی کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ بعض علماء نے تو اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ کئی سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کھیل کو نہیں کھیلنا چاہیے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، پتنگ پلانے کا کام۔ ہاں
ایک مذہب یا قوم ہندو بھائیوں میں سے کسی ہندو مذہب میں سے کسی ایک مذہب کے اندر ہو سکتا ہے ان کا تہوار ہو، وہ ان کا کام ہے وہ کریں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت عاشق رسول، ہم بحیثیت غلام رسول ایسا کام نہیں کریں گے جو کام جو کھیل اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو ایک تحقیق کے مطابق پتنگ پلانے کا جو کام ہے، جو عمل ہے، اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص جو گستاخ رسول تھا اور گستاخ اہل بیت تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے دن کو منانے کے واسطے اس دن پتنگ پلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تاریخ کے مطابق۔ تو لہٰذا اس کی ابتدائی غلط ہے کہ گستاخ رسول کی یاد میں یہ کام شروع کیا گیا۔ ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا کہ جو حضور کا گستاخ ہو اور اس کی شان میں اور اس کی یاد میں ہم یہ کام کریں؟ اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پتنگ پلانے کے اندر فائدہ کیا ہے بتائیے، سوائے نقصانات کے؟ فائدہ وہ لوگ محسوس کرتے ہوں گے جو پلانے والے ہیں، لیکن نقصانات کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اکابر علماء کرام کی روشنی میں۔ نقصانات میں سے ایک نقصان تو وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس کی ابتدائی صحیح نہیں ہے، اور دوسرا نقصان جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور پتنگ پلانے کا جو کام ہے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اس میں جو مانجا استعمال ہوتا ہے، جو پتنگ استعمال ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگا بھی ہوتا ہے، اور اس کو خریدتے ہیں اور اس کو پتنگ پلانے کے واسطے کس انداز سے اہتمام کے ساتھ میں اور شامیانے لگا کر کیسے کیسے انداز سے کرتے ہیں، اس کے اسپیکر لگاتے ہیں، اس کے واسطے مائک کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کے لیے باضابطہ ایک ٹیم ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام اسراف و فضول خرچی ہے۔ اسراف و فضول خرچی کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اب جو شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں وہ یہ کام کریں، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی کام اسراف کا ہوگا، فضول خرچی کا ہوگا، وہ شیطان کا بھائی والا کام ہوگا۔ ظاہر بات ہے، اس میں اگر کوئی ثابت کرنا چاہے تو ثابت کریں گے فضول خرچی نہیں ہے بول کے، تو فضول خرچی ہے نا، فضول خرچی ہے، اس میں فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، کہ پیسہ خرچہ کرتا ہے تو اس سے کچھ اس کو فیڈ بیک ملتا ہے نا۔ دکان میں کوئی کرانہ دکان میں گئے، جا کے پیسے دیے تو سامان ملتا ہے۔ اب یہاں پیسہ خرچہ کر کے جو ہے پتنگ لے رہے ہیں اور اس کو استعمال کرنے تو اسے فائدہ کیا ہوگا سوائے نقصان کا؟ فضول خرچی ہے۔ دوسرا وقت کا ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے۔ ایک انسان پتنگ اڑانے میں لگ جاتا ہے تو کتنے گھنٹے اس کے اندر کھڑا ہوا رہتا ہے پتنگ پلانے میں، اس میں وقت کی بربادی ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے واسطے قیمتی ہے زندگی کا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کتنا ہمارے کئی گھنٹے پتنگ پلانے کے اندر مصروف ہو جا رہے ہیں۔ دوسرا نقصان، اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ لوٹنا، یہ لفظ غور کیجئے، پتنگ لوٹنا، یہ لوٹنا کسی دوسرے کے مال کو کاٹنا اور ہم اس کو لوٹنا، پتنگ کاٹنا بولتا ہے اس کو، پتنگ کاٹنا، دوسرے کے مال کو کاٹنا اور ہم لوٹنا۔ لفظ ہی کیسا ہے اس پہ غور کیجئے، کاٹنا بولے دوسرے کے مال کو کاٹ رہے ہیں آپ، گویا کہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی مال کاٹ رہے ہیں۔ اور لوٹنا، لوٹنے کا لفظ ہی غلط ہے نا، کسی کا مال لوٹ رہے جا کے آپ، اچھا ہے، خراب ہے نا، کسی کی دکان میں سے مال لوٹ رہے ہیں، کسی کے مال، کسی کا سامان لوٹ رہے ہیں، گاڑی لوٹ رہے ہیں یا کوئی اور چیز پر لوٹ رہے ہیں، تو لفظ لوٹنا ہی غلط ہے۔ ہم جو استعمال کرتے ہیں، اگر یہ لفظ کسی اور معنی میں پتنگ کی جگہ کسی اور جگہ استعمال ہو تو کیا اس کو ہم جائز سمجھیں گے، صحیح سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ، کچھ مال پڑا ہوا ہے، کسی کا سامان پڑا ہوا ہے، لوٹ رہے ہیں، ظاہر بات ہے لوگ کہیں کیا بات ہے، کیوں لوٹ رہے ہیں؟ اچھی بات نہیں ہے نا، لوٹنا اچھی بات نہیں ہے۔
اسی طریقے سے کسی کا پتنگ ہے، وہ لوٹنے کے واسطے ہم جو آگے بڑھتے ہیں گویا کہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے لوٹنا، ایک دوسرے کے سامان کو لوٹنے کے واسطے پہل کرنا، آگے بڑھنا مناسب نہیں۔ بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے، جیسا آج ہم پتنگ لوٹے نا ویسا اور کوئی چیز لوٹیں گے۔ آج پتنگ لوٹے کل اور گھر لوٹیں گے کسی کا، آج پتنگ لوٹے کل کسی کی دکان لوٹیں گے۔ اس طرح کا ایک جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، پتنگ پلانے کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک بڑا نقصان جان کا ضیاع، جان کی بربادی۔ کتنے لوگ اس موقع پر، آپ کل دیکھیے، کل یا پرسوں کے اخبار میں آتا، پتنگ پلاتے پلاتے کرنٹ کا شاک لگ گیا، انتقال ہو گیا۔ پتنگ پلاتے پلاتے چھت کے اوپر سے نیچے گر گئے، انتقال ہو گیا۔ پتنگ پلاتے پلاتے راستے میں جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ وہ پتنگ پلانے والا صرف اوپر ہی دیکھتا ہے، وہ کہاں چل رہا ہے، کہاں نیچے گرنے والا ہے، کہاں گڑا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ بس اس کو ایک ہی دھن رہتی ہے، کسی کے پتنگ کو کاٹنا ہے اور کسی کے پتنگ کو لوٹنا ہے۔ اسی دھن کے اندر لگا ہوا رہتا ہے، وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جان کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ انسانی جان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں جان دیا ہے تو جان کی حفاظت کرنا ہر مومن کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ نے جو جان دیا ہے یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے آپ کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، گڑھے میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی انسان اگر خودکشی کرتا ہے، اپنی پھانسی لے لیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی اس کو روا نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے یہ انسان بھاگ کے، دوڑ کے اپنے آپ کو گویا کہ جوخم میں ڈال رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو پھر بھی تاگا، عام تاگا استعمال کرتے تھے، اب تو عجیب عجیب تاگے آ رہے ہیں، چینی تاگا کے نام سے، کیا کیا نام تو مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ تاگا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ سے اگر توڑنا چاہیں تو توڑ نہیں سکتے، وہ پلاسٹک کا ہے کہ ہے معلوم نہیں ہے، توڑ نہیں سکتے۔ اب اتنا تیز رہتا ہے، چونکہ اس کو بنایا گیا ہے اس کے لیے کہ جو بھی پتنگ سامنے آئے گا اس کو کاٹ دینا، جو بھی پتنگ سامنے آئے گا اس کے تاگے کو کاٹنے کے واسطے استعمال کرتا ہے۔ اب میں اگر پتنگ اڑا رہا ہوں تو میں بھی ایک مانجا استعمال کرتا ہوں، اور ایک آدمی کو مانجا پتنگ پلا رہا ہے وہ بھی ایک مانجا استعمال کرے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ میرا مانجا ایسا ہو کہ کسی کے مانجے کو لگ جائے تو ضرور کاٹ دے، تو میں تیز سے تیز مانجا لوں گا، وہ آدمی بھی میرے سے زیادہ تیز مانجا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مانجا کسی سے کم نہیں رہنا، جس دھاگے کو لگ گیا وہ کاٹ کے ہی چھوڑ دینا۔ اس مقصد سے مانجا تیز سے تیز کانچ اندر ڈالا ہوا مانجا استعمال کر رہا ہے، اور پلاسٹک کی طرح بالکل تیز دھاری کی طرح، تلوار کی دھاری کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کئی واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ گاڑی لے کے لوگ جا رہے ہیں روڈ پر اور ان کے سامنے دھاگا آ گیا، مانجا آ گیا، گلے کو کاٹ دیا۔ ایک نہیں کئی واقعات سامنے آئے۔ کئی مرتبہ ہم بھی گزرتے ہیں تو راستے سے سامنے دھاگا آتا ہے، اللہ حفاظت کر لیا لیکن نقصان نہیں ہوا۔ کئی سارے لوگوں کو اس کا سابقہ پڑتا ہے، جا رہے ہیں سامنے ایک دم دھاگا آ گیا، اگر وہی دھاگا اگر گلے کو لگ جائے تو گلا کٹنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ وہ بنایا تھا پتنگ کاٹنے کے مقصد سے، لیکن وہی مانجا گلا کاٹ رہا ہے۔ پتنگ کاٹنے کے یا پتنگ کے دھاگے کو کاٹنے کے مقصد سے بنایا گیا تھا، لیکن وہ انسان کے گلے کو کاٹ رہا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی ایسے تو بہت انتقال ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے، گر کے انتقال ہو جاتا ہے، شارٹ لگ کے انتقال ہو جاتا ہے، تو ویسا یہ بھی ہو گیا، اتفاقی حادثہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کسی کا روڈ پر انتقال ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ سے تو اس کی پوچھ تاچھ ہے، کیس بنتا ہے اس کے اوپر کہ چلانے والے نے گاڑی صحیح نہیں چلایا تو اس پہ کیس بنتا ہے، انشورنس کلیم ہوتا ہے، حکومت اس کو تعاون دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چلانے والے کی غلطی ہے۔
ایسا ہو سکتا ہے نا، اس پہ کیس بنتا ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، لیکن راستہ چلتے ہوئے دھاگا سامنے آ گیا، مانجا سامنے آ گیا، اور جو ہے کسی کا گلا کٹ گیا اور انتقال ہو گیا، اس پہ کیا کیس بنے گا بولیے؟ اب پتہ نہیں قانون کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایسا کبھی تو ہوا نہیں کہ جو ہے فلاں جا رہے تھے راستے سے، مانجا سامنے آ گیا، انتقال ہو، کیس کس پہ کریں گے؟ مانجے کی کمپنی پہ کریں گے یا چلانے والے پہ کریں گے؟ کون پتنگ پلا تو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایسے نقصانات ہیں کہ جس میں انسان کی کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہے، کوئی قانونی اعتبار سے بھی کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہو سکتی اس کے اوپر۔ ہاں، حادثات جو ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ، اس سے کچھ قانون بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے کھیل جس کے اندر انسانی جان تلف ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ جان تلف ہوتی ہے، انسانی جانیں کئی سارے تلف ہو رہی ہیں ہر سال، تو ایسے کھیل اور ایسے چیزوں پر روک لگانا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ اب وہ پتنگ کے بہانے جو انتقال کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ہمارے برادران وطن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھائی بھی ہوتے ہیں، کس کی بھی جان جائے تو ہر ایک کی جان ہم کو پیاری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو بھائی ہو، کسی کی جان چلی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اس وقت میں چونکہ منبر و محراب سے عرض کر رہے ہیں، تو اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ کھیل، یہ پتنگ بازی کا جو عمل ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اگر ہمارے کو دوسرے مذہب کے بھائی اگر کر رہے ہیں تو ان کا عمل ہے، وہ جانے، لیکن اتنے سارے نقصانات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہم کو اس کھیل سے بچنا چاہیے۔ اسپورٹس میں ہم آگے بڑھیں، بچوں کو آگے بڑھائیں، کھیل کھلائیں، سکھائیں، لیکن وہ جو ابھی آپ کو شروع میں کہا گیا ہے کہ بچوں کو تیراکی کا کھیل ہے وہ سکھائیے، سبقت کرنے کا جس کے اندر انسانی جسم بنتا ہے، ورزش کرنے کا جو عمل ہے، واکنگ کرنے کا عمل ہے، ایسے اسپورٹس ایسے کھیلوں کے اندر آگے بڑھائیں، اور جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے سوائے، اور کس میں کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے، اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں کتنے اطلاعات آتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کھیل یا ایسا عمل جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی تجارت کرنا اور اس کا بزنس کرنا بھی صحیح نہیں، صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ جو مانجا آپ بیچ رہے ہیں، یہ مانجا کسی کے جان لے لے، ہو سکتا ہے یہ مانجا کسی کے مال کو نقصان پہنچائے، کسی کے پتنگ کو کاٹے اور دوسرا کوئی لوٹے۔ لوٹنے والا، کاٹنے والا عمل ہم کرنا ہی کیوں؟ ایسے چیز میں معاون بننا ہی کیوں؟ اسلام میں، قرآن میں جو تعلیم دی گئی ہے، فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ساتھ دو ایک دوسرے کا، لیکن جو کام گناہ والا کام ہے، جس کام کے اندر ظلم ہے اور جس کام کے اندر عداوت ہے، جس کام کے اندر نقصان ہے، اس کا ساتھ مت دو۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر۔ گناہ والے کام میں، شیطانی کام کے اندر ساتھ دینا گویا کہ شیطانی بھائی بننا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو بھی اس کام سے بچائیں۔ جو اولاد پتنگوں کے بہانے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، یہاں وہاں بھاگتے ہیں، وہ پتنگ لوٹنے والا اطراف گاڑیوں کو نہیں دیکھتا کہ گاڑی کون سی آ رہی ہے، وہ صرف پتنگ کو دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، سامنے روڈ ہے، سامنے گاڑی آ رہی ہے، سامنے گڑھا ہے، کنواں ہے، بوڑی ہے، پتھر ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس اس کو ایک ہی دن ہے، لوٹنا ہے، بس اسی مقصد کے لیے بھاگتا ہے۔ جو اولاد کو ہم جس کام کے لیے پالے، بڑا کیے، پرورش کیے، لیکن آج وہ اولاد ہماری ان کاموں کے اندر مصروف ہو جا کر وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اسکولوں کو چھٹیاں ہیں، 4-5 دن کی چھٹیاں ہیں، اس موقع پہ اور بچوں کو بہانہ مل جاتا ہے، بچے گھروں کے اندر ہے، تو ماں باپ اپنے بچوں کی ان چھٹیوں میں حفاظت کریں اور
اس طرح کا جو دوسرے مذہب کے بھائیوں کا کھیل ہے اس میں اپنے بچوں کو ہرگز مت لگائیے۔ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی قوم کی دوسرے قوم کی ایکٹنگ کرتا ہے، وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کا کھیل کھیلیں گے تو گویا کہ ہمارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو یہ 4-5 دن کی جو چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں میں کسی اللہ والوں کی صحبت میں بھیجیے، یا کوئی دینی کا دعوتی کام ہوتا ہے تو وہاں پر بھیجیے، یا کوئی دینی مدارس میں ترتیب ہے 4-5 دن بٹھانے کی تو وہاں بٹھائیے بھیجیے، یا کوئی 4-5 دن کا کوئی ایک کام دیجیے جو انڈور کھیلنے کا کام ہوتا ہے یا انڈور گیم ہے اس کا اہتمام کیجیے، یا کوئی دینی سفر کیجیے، کسی دینی مدارس کا دینی مقامات کا سفر کیجیے۔ بہرحال اپنے بچوں کو کسی کام کے اندر مصروف رکھیے تاکہ یہ لہو و لعب والا جو کھیل ہے اس سے ہمارے بچے بچ جائیں۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اگر ہمارے بچے یہی کھیل تماشے کے اندر مصروف ہو جائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا لے کر پہنچیں گے؟ ایک بچہ پتنگ پلاتے پلاتے مر گیا، اگر انتقال ہو گیا تو کل میدان محشر میں اگر اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو ہم جب کیا جواب دیں گے؟ باپ سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے بیٹے کا انتقال کس کام سے ہوا تھا، اگر وہاں پر یہ کہا جائے کہ میرا بچہ یہ سنکرانتی کے موقع پر جو ہندوانہ ایک تہذیب ہے ان کا ایک کام ہے، ان کا کام کرتے ہوئے پتنگ پلاتے ہوئے وہ مر گیا ہے یا پتنگ کو لوٹتے ہوئے مر گیا ہے، تو اس وقت میں بتائیے اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا کسی دوسرے کے ماں کو لوٹنا جائز تھا؟ تم نے اپنے بچے کو یہ کام کیوں سکھایا؟ تم نے اپنے بچے کو ہندوانہ کام کرنے کے لیے کیوں آمادہ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے بچے قرآن پڑھتے پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے پڑھتے رہیں، اس حال میں اگر انتقال ہو جائے تو ان کے ماں باپ سے کہا جائے گا دیکھو یہ فلاں کا بچہ ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے کہ ان کا بچہ نماز پڑھتے ہوئے انتقال ہوا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ اگر وہ پتنگ پلاتے ہوئے لوٹتے ہوئے اگر کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، انتقال ہو جائے تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچئے کتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے۔ ہم بس یوں ہی سمجھتے ہیں بچہ جا رہا ہے، پتنگ پلا رہا ہے، آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے آہستہ آہستہ وہ غیروں کے کام کرتا جا رہا ہے، دین سے دوری والا کام کر رہا ہے، مال کو ضائع کرنے کا کام کر رہا ہے، وقت کو ضائع کرنے کا کام کر رہا ہے۔ ایسے کام کے اندر مصروف ہے بچہ ہمارا کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے اور دین سے، قرآن سے، نماز سے دور ہو رہا ہے۔ ایک پتنگ پلانے والا بچہ پتنگ پلا رہا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز آئی، تو اب بتائیے کیا بچہ اذان کی آواز سنتے ہی فوراً پتنگ پلانا چھوڑ کے نماز پڑھنے جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ کئی اذانیں اس کے کان میں گونجتی رہیں گی لیکن اس کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ میں پتنگ کو چھوڑوں اور نماز کے لیے دوڑوں، جبکہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن صاحب آواز لگا رہے ہیں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور یہ بچے کہاں ہیں؟ پتنگ پلانے کی طرف، دین سے دور۔ اور سب سے ایک اہم بات پتنگ پلانے میں یہ بھی ہے کہ لوگ چھتوں کے اوپر اور اوپر مقام پہ جا کے پتنگ پلاتے ہیں، یا کسی کا پتنگ کٹ گیا، کسی کے گھر پہ چلا گیا تو وہاں پر بغیر بولے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں بے پردگی ہوتی ہے، گھروں کے اندر خواتین رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے کچھ بے ستری کے اندر ہوں گے، تو ایسے موقع پر اگر ہم دوسروں کے گھروں پہ جائیں گے، اندر عورتیں رہیں گی، کتنی بے پردگی کی بات ہے، کتنے بے حیائی کی بات ہے۔ اگر روکے بھی تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، پتنگ لینے کے واسطے آئے، ہمارا پتنگ تمہارے گھر پہ آئے تو لینے کے واسطے آئے، کہ آپ کے گھر میں سے کچھ تو لے کے جا رہے ہیں، الٹا ایسا جو لڑنے کے واسطے آ رہا۔ کتنے سارے نوجوان بچے پتنگ پلاتے رہتے ہیں اور ان کا دھاگا، ان کا ماجا، یہ لائٹ کے جو تار ہوتے ہیں وہاں پر اٹک جاتا ہے، وہ نکالنے کے چکر میں ڈبل ہو جاتا ہے، وہاں کی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹے تک وہاں کے لوگوں کو اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے۔ ایسے حادثات اگر میں نہیں دیکھتا تو نہیں بیان کرتا تھا، دیکھا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا دھاگا اٹک گیا
اور وہ کھینچنے کے واسطے وہاں پر جو ہے اپنے دھاگے کو کھینچے، دونوں وائر مل گئے، وہاں کی لائٹ ڈسکنیکٹ ہو گئی اور بعض دفعہ وہاں کا ٹرانسفر اڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اب بتائیے ایسا عمل جس سے اتنا سارا نقصان ہو رہا ہے، جسمانی نقصان، مالی نقصان، حکومت کا نقصان، تو ایسے کام کیوں کرنا چاہیے؟ ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ بس میں آخر میں گزارش کرتا ہوں سارے بھائیوں سے، بہنوں سے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ ایسا کھیل ہرگز نہ کھیلیں جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، جس کے اندر نقصان ہو، ایسے کھیل سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسی تہذیب سے بچائے جو تہذیب ہم کو اسلام سے، دین سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، اور ایسے کھیل کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے جس کھیل سے انسان کے جسم کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔